میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کی تہجد کی نماز کو قبول کرتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ میری تہجد کی نماز قبول ہو گئی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کون سی نشانی اتاری ہے، کون سی علامت کو ظاہر کیا ہے کہ جس سے میں سمجھ سکوں کہ میری تہجد قبول ہو چکی ہے؟ آئیے اسی ٹاپک پہ، اسی عنوان پہ بات کرتے ہیں۔ اکثر لوگ تہجد پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ میری تہجد تو قبول ہو نہیں رہی، میں خام خواہ سردی گرمی میں مشقت اٹھا رہا ہوں، میری دعائیں تو قبول ہو نہیں رہی۔ تو وہ بندہ بدظن ہو کر، شیطانی وساوس میں آ کر، شیطانی شکنجے میں آ کر تہجد کی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، سب سے بڑی محرومی ہوتی ہے۔ تو آئیے اسی ٹاپک پہ آج بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب بندہ تہجد کی عادت بناتا ہے، 5-7 دن، 10-12 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے تہجد پڑھتا رہتا ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے میری تہجد قبول کر لی ہے؟ آج آپ کو چند نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا، کون سی علامت کا ظہور ہوگا جس سے میں سمجھ سکوں کہ میری تہجد قبول ہو چکی ہے۔ پہلی نشانی اور پہلی علامت یہ ہے، آپ کا دل نورانی ہوتا جائے گا۔ آپ کے دل کے اندر ایسی کیفیت بنتی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی کا خیال، دھیان آپ کو محسوس ہوتا ہوا، یعنی آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال میرے ذہن میں آ رہا، میرے دل میں آ رہا، میرے دل کی کیفیت تھوڑی تبدیل ہو چکی ہے۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا، یہ خود ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تہجد کی نماز قبول فرما لی ہے، ایک بات۔ اور دوسرا، بعض اوقات آدمی پابندی کے ساتھ جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کا چہرہ بھی بتاتا ہے، چہرے کے اندر نورانیت، چہرے کے اندر گویا کہ حشاش بشاش رونقیں یہ ظاہری طور پر انسان کو محسوس ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری گویا کہ تہجد کی نماز کو قبول فرما لیا ہے۔ اور تیسری امپورٹنٹ علامت، جو سب سے بڑی علامت ہے، کہ دیکھیں جب تہجد کی نماز بندہ پڑھتا ہے تو اب تہجد پڑھنے سے پہلے جو گناہ کرتا تھا، جو غلط کارہ کرتا تھا، جو بدفعلیں کرتا تھا، جو غلط کام کے اوپر گویا کہ اپنے بدن کو استعمال کرتا تھا، اب وہ کام نہیں رہے۔ آہستہ آہستہ یہ غلط کام، یہ بے حیائی والے کام، یہ گناہ والے کام اس سے چھوٹتے جائیں گے، اس سے ختم ہوتے جائیں گے، تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کی تہجد کی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے تو وہ نماز ہی نہیں جو اس کو گناہوں سے نہ روکے، بشرطے کہ نماز ہو۔ نماز کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور وقار کے ساتھ پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، تو ایسی نماز، ایسی عبادت اس کے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے، گناہ اس کے خود بخود ختم ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ اس کا تجربہ کر لیں۔ جو ہی تو گناہ کا موقع آئے گا تو بندہ کہے گا، دل کا ایمان کہے گا، دل کے اندر وہ نمازیں اور وہ تہجد اس کو کہے گی، یار تو نمازی بندہ تھا، تو اللہ والا ہے، تو نے تو شام کو اللہ کو دکڑے سنانے ہیں، تو نے تو اپنے راز و نیاز کرنی ہے، اللہ سے منت سماجت کرنی ہے، اب تو گناہ کر رہا، اب تو بے حیائی کرنے لگا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے اس گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے اس کے اندر خیالات آئیں گے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس کو گناہوں سے بچائے گا، اور اس کی تہجد کی عبادت کے جو نور ہوگا وہ بھی اس کے گناہوں سے بچانے پہ مجبور ہو جائے گا۔ وہ بھی دل کے اندر خیال آئے گا، رات میں تہجد کیسے پڑھوں گا۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، جو بندہ گناہ کرتا ہے، چاہے نمازی غازی ہو، تو آہستہ آہستہ شیطان کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کی نماز سے چھوٹنے لگتی ہیں، وہ عبادات سے گویا کہ غفلت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر پہلے تہجد پڑھتا تھا تو تہجد چھوٹ جائے گی، نمازیں پڑھتا تھا، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس سے نمازیں چھوٹتی جائیں گی۔ اگر پہلے تلاوتیں کرتا تھا، وہ تلاوتیں بھی چھوٹتی چلی جائیں گی، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، دل کو کالا کرنے کی وجہ سے، گناہوں کی بیماری کی وجہ سے وہ بندہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا، شیطان کے قریب ہوتا جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان اس کو مکمل طور پر اپنے گویا کہ تحویل میں لے لیتا ہے، اپنے شکنجے میں بند کر دیتا ہے۔ پھر گناہ کیا، پھر گناہوں کے اوپر فخر کرنے لگتا ہے، گناہوں کے اوپر اپنے آپ کو یعنی بہادر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ گناہ یہ نیک کام ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر کام ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب گناہ چھوٹنے لگ جائیں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تہجد کی نماز قبول فرما لی ہے، اللہ نے میری تہجد کی نماز کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لیا ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا، اس کی تہجد کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ تو کبھی اس میں آ کر کہ میری نماز تو قبول ہو نہیں رہی، میری دعائیں تو قبول ہو نہیں رہی، اب میرا تہجد پڑھنے کا کیا فائدہ، میرا دعائیں مانگنے کا کیا فائدہ، میرا سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی میں وضو کرنے کا کیا فائدہ، اپنی نیند کو گویا کہ قربان کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، شیطان کے حملے ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تہجد کو قبول فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں مومن لوگوں کے، نیک لوگوں کے اجر کو ضائع کبھی کرتا ہی نہیں۔ یار دنیا میں دیکھیں، کوئی بندہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی محنت رنگ لاتی ہے، تو جو کوئی بندہ نیک اعمال کرے گا کیا اس کی محنت ضائع ہو جائے گی؟ یہ شیطانی پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ جب آپ سمجھ لیں کہ آپ کا دل نورانی ہو رہا، اللہ نے تہجد قبول فرما لی۔ آپ جب سمجھ لیں آپ کا چہرہ بھی نورانی ہو رہا، آپ کی تہجد قبول ہو چکی۔ آپ سمجھ لیں جب آپ کے گناہ چھوٹنے لگ جائے، نیک اعمال مزید ہونے لگے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تہجد کی نماز کو قبول فرما لیا ہے۔ آپ تہجد پڑھتے رہیں، چاہے میری بہنیں سن رہی ہیں، میری مائیں ویڈیو دیکھ رہی ہیں، یا مرد حضرات سن رہے ہیں، آپ کبھی ان مایوسی کا ان باتوں میں آ کر کبھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، ہم مانگنے والے تو بنیں، ہم اللہ کے ساتھ لو لگانے والے تو بنیں۔ دیکھتے ہیں اللہ کیسی ہماری مدد کرتا ہے، کیسے ناممکن راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے گا، ہماری پریشانیاں بھی دور کرے گا، ہماری تمام تر مشکلات کو آسان کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو تہجد کا عادی بنائے۔ اور آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔